بزرگ نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کا شکر ہو کہ خداوند نے ہمیں پھر یہ دن دیکھنے کے لیے صحت اور تندرستی بخشی۔ آئیے آج خداوند کے مقدس کلام میں سے ہم دیکھیں گے لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 19واں باب، اس کی 28ویں آیت سے خداوند کا زندہ کلام پڑھیں گے۔ غور سے سنیں، لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 19واں باب 28ویں آیت۔ یہ باتیں کہہ کر وہ یروشلیم کی طرف ان کے آگے آگے چلا۔ جب اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے بیت فگا اور بیتنیا کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ اس نے شاگردوں میں سے 2 کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے والے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا ملے گا جس پر کبھی کوئی آدمی سوار نہیں ہوا، اسے کھول لاؤ۔ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ کیوں کھولتے ہو تو یوں کہہ دینا خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ پس جو بھیجے گئے تھے انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا۔ جب گدھی کے بچے کو کھول رہے تھے تو اس کے مالکوں نے ان سے کہا کہ اس بچے کو کیوں کھولتے ہو؟ انہوں نے کہا خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ اس کو یسوع کے پاس لے آئے اور اپنے کپڑے اس پر بچے پر ڈال کر یسوع کو سوار کیا، اور جب جا رہا تھا تو وہ اپنے کپڑے راہ میں بچھاتے جاتے تھے۔ اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ تار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب معجزوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگی کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال۔ بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا آئے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے۔ اس نے جواب میں کہا میں تم سے کہتا ہوں اگر یہ چپ رہیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ خداوند کے زندہ اس کے اقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ خداوند کے مقدس کلام میں جو حوالہ آج صبح پڑھا گیا ہے، یہاں خداوند یسوع مسیح ایک گدھے کے بچے پر سوار ہو کر یروشلم میں کیا ہوئے ہیں، داخل ہوئے ہیں۔ اور خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ اس گدھے کے بچے پر جب سوار ہوئے تو یہ زکریا نبی کی وہ پیش گوئی پوری ہوئی جو کئی سو سال پہلے کی گئی تھی کہ میرا بادشاہ حلیم ہے، وہ گدھے کے بچے پر کیا ہے؟ سوار ہے۔ عام طور پر جنگ میں جانے کے لیے گھوڑوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ گھوڑا چونکہ طاقت کو ظاہر کرتا ہے، اس کے سینے میں بہت زور ہوتا ہے، اور پرانے وقتوں میں ہر کام کے لیے سواری کے لیے گھوڑا بڑا استعمال ہوا ہے، اور یہ جنگ کے لیے بھی تھا۔ لیکن یہ گدھے پر اس لیے بھی سوار تھا کہ یہ حلیم ہے، یہ صلح ہے، اور عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ حلیمی کمزوری کی کیا ہے؟ نشانی۔ حلیمی کیا ہے؟ اور آپ کبھی کبھی جب غصے میں آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی میری حلیمی کو کمزوری
نہ سمجھو، لیکن بائبل کی تشریح کے مطابق حلیمی فروتنی ایک طاقتور شخص کی نشانی ہے۔ آمین آمین۔ کوئی بات کر گیا ہے، آپ نے جواب نہیں دیا، آپ جواب دے سکتے تھے، آپ انہیں 10 باتیں سنا سکتے تھے، آپ یسوع کی خاطر خاموش رہے، تو آپ اندر سے ایک طاقتور شخص ہے، مضبوط شخص ہے، مضبوط شخص ہے۔ اور کلام کے مطابق یہ ایماندار کی خوبیوں میں سے سب سے بڑی خوبی کون سی؟ حلیمی اور فروتنی۔ اور چونکہ آج حلیمی اور فروتنی پر تو نہیں بات ہوگی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اس کی مشق اپنی زندگی میں کرتے رہنا چاہیے، نہ صرف چرچ میں، خاندانوں میں، جاب میں، معاشرے میں اپنے آپ کو حلیمی اور فروتنی کا ثبوت کیا کرنا چاہیے؟ دینا چاہیے۔ وقتی طور پر کوئی جیت بھی جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن خدا حلیموں کا ساتھ دیتا ہے۔ آمین۔ کیا خوبصورت بات خدا کے کلام میں لکھی ہوئی ہے کہ سرفرازی، دولت اور عزت سے پہلے فروتنی آتی۔ دولت سے پہلے، عزت سے پہلے جو ہے، شہرت سے پہلے جو ہے، وہ انسانی زندگی میں کیا آتی ہے؟ حلیمی آتی ہے۔ اور یہ خدا کے اس بندے کی بات ہے جو خدا کا وہ عظیم خادم تھا جس کو خدا نے حکمت اور دانائی اور معرفت سے بھرا تھا۔ اس لیے بہنوں بھائیوں، اپنی زندگی میں اس کی بھی مشق کرتے رہنا چاہیے۔ جیسے جیسے ہم خداوند میں مچور ہوتے جاتے ہیں، وقت اور سال گزرتے ہیں، ہم اس پر ضرور فتح پانی چاہیے، برداشت آ جانی چاہیے۔ نہ صرف یہاں حلیم گدھے پر سوار، بلکہ یہاں ناروں کا بھی بڑا کیا ہے؟ ذکر ہے۔ ناروں کا بھی بڑا کیا ہے؟ اور یسوع مسیح کو یہ نعرے اچھے لگ رہے تھے۔ ابھی آپ نے پڑھا، بلکہ دوسری اناجیل میں پڑھو تو لکھا ہے چھوٹے بچے نعرے لگا رہے تھے۔ کون لگا رہے تھے؟ چھوٹے بچے جب نعرے لگا رہے تھے تو خدا کا کلام یہ کہتے ہیں کہ فقی فریسیوں کو برا لگ رہا تھا، وہ کہتا تھا ان کو چپ کراؤ۔ تو یسوع مسیح نے کہا خدا بچوں کے وسیلے سے اپنی حمد کو کیا کرتا ہے؟ کامل کرواتا ہے۔ تو ہم یہاں دیکھتے ہیں خداوند کے جو ہے وہ نعرے کانوں کو اچھے لگ رہے تھے۔ میں آج یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ کلام تو میں اور سناؤں گا اور شاید وہ پہلے آپ نے نہ سنا ہو اور میں اس پر بات کروں گا، لیکن میں یہ چند باتیں پہلے کر کے پھر میں اصلی میسج کی طرف آتا ہوں۔ اور نعرے یہ یسوع کو اچھے لگ رہے تھے، وہ اس وقت بھی لگ رہے تھے اور آج کے وقت بھی کیا کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ خاص کر نوجوان بچوں کو اپنی زندگی کو ڈھیلی ڈالی زندگی نہ بناؤ۔ رانی طور پر جب آپ چرچ میں آ جاؤ، ایک سرگرمی سے گیت گایا کرو، کبھی نعرہ مارنا پڑے کوئی کون کیا کہتا ہے تو اس کی پرواہ نہ کرے، وہ باتیں تو سب لوگ کرتے ہیں، لیکن اس سے آپ کی زندگی میں فتح ہوتی ہے۔ اور یہ فتح سے اس لیے آپ کو پتہ ہے بائبل مقدس میں نعروں کا بڑا تعلق رہا ہے، اور بائبل میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہودا دیاں بیٹیاں خوش ہوندیاں۔ کیا آج یہودا کی بیٹیاں نعرے نہیں مار سکتی ہیں؟ ہم ویسے اتنی باتیں کریں گے، چلاکی ہم سے جائے گی نہیں۔ جب چرچ میں نعروں کی بات ہو، جب آپ کو کوئی جو ہے اپنے آپ کو شو کرنا ہو خداوند کی حضوری میں، تو ہم ڈھیلے ڈالے جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں۔ یہ بچوں اچھی بات نہیں ہے، اس پر غور کیا کرو کہ یہ باتیں۔ آج میں یہ بھی آپ کو کہوں کہ نہ صرف نعروں کا بڑا تعلق ہے، خدا کے کلام میں آپ کو ہوتا ہے بڑی پڑی ہے
خدا کے کلام میں اور بار بار لکھا ہوا آئے سائل زمین خدا کے حضور خوشی کا کیا مارو. تو یہ الہام نہیں ہے کہ خدا کی حضوری میں خوشی سے کیا مارنا، نعرہ مارنا. لیکن اکثر ہم خاموش رہتے ہیں، لیکن یہ پہلو اپنی زندگی میں لائیں. یہ کوئی جو ہے وہ اپنے آپ کو اس میں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. کئی لوگ خاموش رہ کر اپنے آپ کو زیادہ انٹیلیجنٹ سمجھتے ہیں کہ ہم نہ بھی بولے تو یہ کیا ہے. کبھی کبھی لوگ فضول، میں آپ کو بتاؤں، جب تک ہم خدا کی خاطر لوگوں کی نظر میں پاگل نہیں بنتے، ہم خدا کے دیوانے یا اس کے پیروکار بھی نہیں بن سکتے. لوگ آپ کو اسی طرح ہی سمجھیں گے، لیکن یہ اسی طرح خدا کا کلام کہتا ہے. اس لیے نعرے بھی ضروری ہیں. کھجور کی ڈالیاں کا بھی ذکر کرے، لیکن میں ساتھ نعرے کے تعلق سے یہ بات ضرور کری، نعرے ماریے ایمان کے ساتھ. صرف نعرے نہ ماریے. کس کے ساتھ؟ بولو ذرا اوپر ہاتھ کر کے، نعرہ کیسے مارنا ہے؟ نعرہ کیسے مارنا ہے؟ کیسے نعرہ ماریں گے؟ ایمان کے. گھروں میں، چرچ میں، مشکل وقتوں میں یرو کی دیواریں سامنے ہوں، حالات مشکل ہوں، پرابلمز کھڑی ہوئی ہوں، آپ نعرہ مارے، خداوند اس یرو کی دیواروں کو ہٹائے گا. اس لیے نعرے ماریے ایمان کے ساتھ. اگر ایمان نہیں ہے پھر کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. میری آج ذہن تھا کہ میں ایمان کے نعروں پر بات کروں، لیکن خداوند نے میری توجہ کسی اور بات کی طرف دکھائی. پھر نہ صرف نعرے ہیں بلکہ بائبل مقدس میں کھجور کی کیا ہے؟ ڈالیاں. یہ ڈالیاں کھجور کی جو ہیں، یہ انسانی زندگی میں فتح کی کیا ہے؟ اور غور سے سمجھے اس بات کو. ہم یہ جو ٹہنیاں پکڑتے ہیں، کئیوں کے ذہن میں کبھی نہیں آتا کہ ہم اس کو پکڑیں. کیوں؟ انہیں اس مکاشفہ کی کتاب میں جتنی زیادہ باتیں لکھی ہیں وہ علامتی باتیں ہیں. علامتی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ نشان کے طور پر. حقیقت نہیں وہ ہوتی. کیا ہوتی ہے؟ جب آپ اس کو اونچا کرتے ہیں تو یہ حقیقت ہوتی ہے علامتی طور پر یسوع مسیح فاتح ہے، اور ہم نے کھجور کی ڈالیاں پکڑی ہوئی ہیں، ہم بھی فاتح ہیں اس کی وجہ سے. تو مطلب اس کو اوپر کرنا علامتی طور پر، شیطان اور اس کی قوتوں پر غلبہ پانا ہے. یہ کوئی ٹریڈیشن نہیں ہے، یہ کوئی عام سی کو رسم نہیں ہے کہ جس کو ہم منائیں یا نہ منائیں. یہ خدا کے کلام کو پورا کرنا ہے. ڈالیاں جو ہیں نہ صرف فتح کی نشانی ہے. آپ کو پتہ ہے جب آخری وقت میں آسمان پر ہم ہوں گے تو ہمارے ہاتھوں میں، ایمانداروں کے ہاتھوں میں کیا ہوں گی؟ وہ کیوں ہوں گی؟ ہے تو میں آپ کو بچوں کہتا ہوں، یہاں بھی پکڑو، یہ علامت ہے اور یہ آپ کا ایمان ہے. ایک وقت جب میں یسوع کے پاس جاؤں گا، اس وقت بھی میرے ہاتھ میں کھجور کی ڈالیاں ہوں گی جو فتح کی نشانی ہوں. تو اس لیے ان باتوں کو سمجھیں. ان ٹریڈیشن کو ماں باپ کو کہتے ہیں اپنے بچوں کو سمجھایا کریں، گھروں میں بتایا کریں کہ کیا ویلیوز ہے، کیا چیزیں ہیں، اور کسی خوشی کے ساتھ آپ نے اس چیز کو سیلیبریٹ کرنا ہے. یہ آپ کے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے، اور آپ سیکھیں دوسرے لوگوں سے بھی کہ وہ کتنا اپنے بچوں کے اندر اس جذبے کو کیا کرتے ہیں، بھرتے ہیں، اور خداوند اپنے حساب سے وہ کام کرتے ہیں. نہ صرف کھجور کی ڈالی فتح کی علامت ہے، کھجور کا درخت ایک ایسا ہے کہ جو طوفانوں میں، جو بحرانوں میں، جو خزاں کے وقت، جو ہر موسم میں کیا رہتا ہے؟ سر سبز رہتا ہے. اور وہ 92 زبور میں جو لکھا ہے، صادق کھجور کے درخت کی مانند سر سبز ہے. اس کا مطلب ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ جیسے یہ ڈالیاں سدا جو ہیں وہ بہار ہے، سوکھتی نہیں ہیں،
اور آپ نے پتہ نہیں کھجور کے درخت کی کبھی جو ہے وہ قریب سے اس کو دیکھا ہے یا نہیں، لیکن اگر اس کا معائنہ کریں آپ اس کو کبھی کسی خزاں میں بھی اس کو کیا نہیں دیکھیں گے، سوکھا نہیں، وہ کیا ہوگا، ہرا بھرا ہوگا۔ ایماندار کی زندگی بھی بحرانوں میں، برے حالات میں، طوفانوں میں، مشکلات میں سرسبز رہتی ہے۔ اس لیے ان ڈالیوں سے بھی مراد ہے۔ پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ جا رہے تھے تو اتنی عقیدت سی لوگوں کے اندر، اتنی عقیدت تھی لوگوں کے اندر کہ لوگوں نے اپنے کپڑے اتار کر اس کے آگے کیا کیے، بچھا دیے۔ ان کپڑوں کو جب ان کے آگے بچھایا تو خداوند یسوع مسیح ان کپڑوں سے چل کر کے آیا، گدھا اس کا کیا کر رہا تھا، جا رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا آج کہ جب یہ کپڑے انہوں نے اٹھائے ہوں گے تو یہ کپڑوں کو کیا نشان انہوں نے دیا ہوگا، نہیں وہ تو گزرا ہے، وہ کہتے ہوں گے یار یہ کپڑے بڑے پاک ہیں، یہ کپڑے بڑے پاک ہیں۔ وہ کئیوں نے رکھ لے ہوں گے اور وہ کہتے ہوں گے ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ یہ کپڑے کیا ہیں۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں جن کپڑوں سے یسوع مسیح کا گدھا گزرا ہوگا، اب مجھے بائبل میں تو نہیں، میں ایک گیس کر سکتا ہوں، شاید کسی بیمار پر وہ ڈال دیے گئے ہوں تو وہ بیمار کیا پا جائے، شفا پا جائے۔ کئیوں نے اس کو تبرک کے طور پر رکھ لیا ہوگا کیونکہ وہ کپڑے کیا بن گئے ہیں، وہ قیمتی کپڑے جو ہیں وہ بن گئے ہیں۔ میں کپڑوں پر بھی آج بات کرنا چاہتا تھا لیکن خداوند نے میری توجہ کسی اور بات کی طرف دلائی۔ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو آج میں جس بات پر کلام سنانا چاہتا ہوں اس کا ٹائٹل یہ ہے، یسوع کی زندگی میں پتھروں کی بڑی اہمیت رہی ہے۔ کیا رہی ہے؟ اور میں شاید اپنی زندگی کے ان 30 سالوں میں یا جب سے میں نے توبہ کی ہے میں نے اس پر کبھی ایسا کلام نہیں سنایا۔ میں بھی پہلی دفعہ آج یسوع مسیح کی زندگی میں پتھروں کی بڑی کیا رہی ہے، اہمیت رہی ہے۔ پڑھیے میرے ساتھ خداوند کے کلام میں، اور آج کا کلام کا ٹائٹل بھی یہی ہے کہ یسوع کی زندگی میں پتھروں کی اہمیت۔ جب 37ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب معجزوں کے سبب سے جنہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگی کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آسمان پر صلح اور عالم بالا پر۔ بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا، آئے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے۔ کیا کر رہے ہیں، کیوں شور ڈالا ہوا ہے انہوں نے، کیا فائدہ ہے باہر نکل کر گھومنے کا، کیا ادھر جانے کا فائدہ ہے، کیونکہ اس طرح کی سوچ ہے آج بھی، اور جو نہیں سمجھتے کلام کو وہ سمجھتے فضول ہے، کیا اس میں ہے، گرمی ہے، باہر دھوپ ہے۔ اور کئیوں کے دل میں ہوتا ہے جیسے میں نے مر جانا گرمی میں جا کے، اگر ڈیوٹی کرتے کچھ نہیں ہوا تو اب ابھی کچھ ہوگا۔ لیکن یہ علامتی طور پر ایک جوش آپ کے اندر ہوتا ہے۔ تو وہ کیا کرنے لگے، بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے کہا، آئے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے۔ اس نے جواب میں کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ رہے تو پتھر۔ تو یسوع مسیح نے ان کو کہا، میں اگر ان کو خاموش کرا بھی دوں، نہ بھی کریں تو یہ تو پتھر کیا کریں گے، چلا اٹھیں گے۔ کیونکہ بائبل مقدس میں اور خاص کر یسوع کی زندگی میں پتھروں کا بڑا کیا رہا ہے، رول رہا ہے۔ اور اگر آپ میرے ساتھ خدا متی کی انجیل کا 4 باب نکالیں تو سب سے پہلی جو آزمائش ابلیس یسوع مسیح کی زندگی میں لایا، پہلی آزمائش جو یسوع مسیح ان کی زندگی میں لایا، لکھا ہے 3 آیت میں، آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما یہ پتھر۔ تو کیا ابلیس لے کر آیا اس کی زندگی میں، پتھر لے کر آیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں یسوع مسیح نے
इस पत्थर को देखा और इब्लीस को ये कहा कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर वो बात जो खुदावंद के मुंह से क्या करती है, निकलती है। और खुदावंद की जिंदगी में देखते हैं कि यीशु मसीह की जिंदगी पहला ही वास्ता पड़ा इस पत्थर से। और किसी शख्स ने कहा अगर यीशु के कहने के मुताबिक इस पत्थर को जुबान दे दी जाती, ये पत्थर बोल उठता, ये पत्थर बात करता, ये पत्थर, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि अगर ये खामोश रहेंगे पत्थर चला उठेंगे। अगर खुदावंद इन पत्थरों को जुबान दे देता तो ये पत्थर ये कहते और वो ये पत्थर कहता कि यीशु मसीह बेगुनाह है, उसमें कोई गुनाह नहीं पाया जाता। ये पत्थर गवाही देता, ये पत्थर ये भी गवाही देता कि यीशु मसीह वो शख्स है जिसने जंगल के अंदर बियाबान के अंदर इब्लीस और उसकी कुव्वत पर उस पर जो है फतह पाई है, क्योंकि यीशु मसीह फातेह। ये पत्थर चलाता कि ना चलाता है? और शुक्र करो खुदा ने पत्थरों को जुबान नहीं दी, आपको दी। आपको कहना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए, यीशु मसीह जो है वो बेगुनाह भी है और वो फातेह भी है। तो मैंने कहा यीशु मसीह की जिंदगी में पत्थरों की बड़ी कदर रही है, बड़ी अहमियत रही है। अगर आप मेरे साथ यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 2 बाब निकालें, यह भी यीशु मसीह का पहला मौजज़ा है। किसमें? शादी में। किसमें? काना गलील की शादी में पहला मौजज़ा है। वहां पर लिखा है यीशु मसीह की दावत थी, यीशु मसीह उस दावत में शामिल हुए हैं और वहां पर मैं खत्म हो गई है। और मैं खत्म हो जाने से लोग परेशान हो गए हैं। 6 आयत में लिखा है वहां यहूदियों की तहारत के दस्तूर के माफिक पत्थर के 6 किसके पर रखे हुए थे? पत्थर के 6 मटके रखे हुए थे, उनमें 2-2 3-3 मन की। यीशु ने उनसे कहा मटकों को, और पस उन्होंने लबालब क्या कर दिया, फिर उसमें से निकाला तो वो क्या बन गई थी? मैं बन गई थी। मैं सोच रहा था अगर इन पत्थरों को भी खुदा जुबान दे देता, ये पत्थर चला उठते, ये पत्थर बोल उठते, तो ये पत्थर जरूर कहते हमारा खुदा यीशु मसीह यहोवा यरी है। जहां नहीं होता वहां वो बोता है, वहां से वो काट भी लेता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई रास्ता ना हो खुदा रास्ता पैदा कर सकता है। इस पत्थर ये बोलता कि अगर कोई नाउमीद है तो ये उम्मीद पैदा कर देता, और ये पत्थर बोलता हालात अगर जवाब भी दे दे तो यीशु नासरी हर काम करने पर कादिर है। आमीन। और ये पत्थर जरूर ये कहता कि यीशु नासरी किसी शख्स को शर्मिंदा नहीं होने देता। तो अगर वो पत्थरों को जुबान दे देता, पत्थर बोल उठते, तो ये चीजें, इसलिए यीशु मसीह ने कहा अगर तुम चुप रहोगे तो पत्थर क्या करेंगे? अगर आप थोड़ा बढ़े आगे तो यीशु मसीह जो है एक सामरी औरत के साथ उसकी मुलाकात होती है, और कलाम में लिखा हुआ है 6 आयत पे 5वीं आयत पे लिखे, तो पास वो सामरिया के शहर तक आया, आर कहलाता है और इस कता के नज़दीक है जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को, और याकूब का कुआं। चनाचे यीशु सफ़र से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही, तो ये किसका था? कुआं पत्थर का था। इसका मतलब है अगर इन पत्थरों को जुबान मिल जाती,
اگر یہ پتھر چلا اٹھتے، اگر کنویں کے پتھر بول اٹھتے، تو انہوں نے کہنا تھا کہ بھائی ایک شخص بھیجا ہوا ہے۔ کون ہے؟ کون بھیجا ہوا ہے؟ یسوع مسیح۔ اور صرف وہ بھیجا ہوا نہیں ہے، وہ آگے بھی بھیجتا ہے۔ کیسے بھیجتا ہے؟ سامری عورت کے پاس یہ خدا نے سے بھیجا، وہ آیا اور اس کو نجات دے دی، اور جب سامری عورت کو گواہی مل گئی تو پھر جب اس کو نجات مل گئی تو یسوع مسیح نے اسے بھیج دیا، اور اس کے بھیجنے سے پورا شہر جو ہے وہ تبدیل ہو گیا۔ تو یہاں گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان پتھروں کو اگر زبان دے دیتا تو وہ کہتا کہ ہمارا خدا وہ خدا ہے جو کسی گنہگار شخص کو، بڑے پاپی شخص کو بھی نجات دے کر مبشر بھی بنا سکتا ہے، چرواہا بھی بنا سکتا ہے، پاسٹر بھی بنا سکتا ہے، رسول بھی بنا سکتا ہے۔ تو یہ پتھر بول اٹھے تو کیا کرتا ہے؟ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں بھائی جی یہ کیڑے خاندان چو جو ایدی تے کوئی، لیکن میں آپ کو بتاؤں ہمارا خدا ان پتھروں سے ظاہر کرتا اور وہ کہتا اور وہ کنواں اس کو جواب دیتا۔ تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہوں گا کیونکہ تھوڑا کام لمبا ہے اور ہم اس کو سیکھیں گے خدا کے کلام میں سے۔ میرے ساتھ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 8واں باب۔ میں نے کہا یسوع مسیح کی زندگی میں بڑی خاص اہمیت رہی ہے پتھروں کی۔ کس کی رہی ہے؟ پتھروں کی کیا رہی ہے؟ خاص اہمیت رہی ہے۔ پڑھیے ذرا 8واں باب، سلام پڑھیے 8ویں باب کی پہلی آیت سے۔ پھر ان میں سے ہر ایک اپنے گھر چلا گیا، مگر یسوع زیتون کے پہاڑ کو گیا۔ جی صبح سویرے ہی وہ پھر ہیکل میں آیا، جی اور سب لوگ اس کے پاس آئے، جی اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا۔ ٹھیک۔ اور فقی اور فریسی ایک عورت کو لائے جی جو زنا میں پکڑی گئی تھی، اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے یسوع سے کہا، اے استاد یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے۔ ٹھیک۔ توریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنسار کریں، پس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ انہوں نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا تاکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالیں۔ ٹھیک۔ مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا۔ پھر جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا کہ جو تم میں وہی پہلے اس کے پتھر مارے۔ تو یہاں بھی کس کا ذکر ہے؟ پتھر کا۔ میں نے کہا پتھر کی یسوع مسیح کی زندگی میں بڑی کیا رہی ہے؟ اہمیت رہی ہے۔ یہاں ایک عورت کو کلام کہتے ہیں عین فعل کے وقت کیا کر لیا گیا ہے؟ پکڑ لیا گیا، اور اس کو صبح سویرے ہی ہیکل میں لے آئے ہیں، اور ہاتھ میں ان کے کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ پتھر ہیں۔ ہاتھ میں کیا ہیں؟ پتھر ہیں۔ اور یسوع مسیح کے ہاتھ جو ہیں، ہاتھ میں ان کے پتھر ہیں، اور خداوند کا کلام کہتے ہیں انہوں نے ہاتھ میں پتھر پکڑے ہوئے ہیں، اور ساتھ یسوع کو بھی آزمانے کے لیے انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ کیا اس ایسی عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ اور ساتھ یسوع نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا۔ یسوع نے ابھی کوئی خود ہی کیا دے دیا جواب؟ کہتے ہیں ایسی عورتوں کو تو کیا کر دینا چاہیے؟ سنسار کر دے۔ مٹھو چینج کر لیں۔ ایک عورت ہے، اس کو صبح سویرے لے آئے ہیں، اور ساتھ حوالہ بھی دے رہے ہیں کہ بائبل مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسی عورتوں کو کیا کر دیا جائے؟ سنسار کر دیا جائے۔ یسوع مسیح پتھر ان کے ہاتھ پہ ہی ہیں، اور کلام کہتے ہیں یسوع مسیح نے ان سے یہ کہا تم میں جو کوئی بے گناہ ہے پہلے کیا مارے؟ کیا مارے؟ اور ساتھ زمین پر کیا کرنے لگا؟
लिखने लगा। मतलब क्या कि जब उन्होंने ये कहा कि जो बेगुनाह है वो क्या मारे? कोई है बेगुनाह? बोलो तो सही है। असी भी कदी कदी पत्थर फड़े होंगे जो मारन लई है, ओदी कुड़ी, ओदा मुंडा, ओदा फलाना, ओदा टिंगड़ा है। सुनिया ही कुछ पत्थर उन्होंने भी पकड़े हुए थे, साथ हवाले भी उनको याद थे। कलाम कहता है यीशु मसीह ने कहा जो तुम में पहला, अब वो कोई बेगुनाह से पत्थर मारे, साथ ही पत्थर नीचे क्या करने लगे? किसी शख्स ने कहा अगर इन पत्थरों को ज़बान मिल जाती तो ये पत्थर ये कहते यीशु मसीह माफ करने की कुदरत रखता है। आमीन। ना सिर्फ यीशु मसीह माफ करने की कुदरत रखता है, वो बड़े से बड़े गुनहगार, बड़े से बड़े पापी, बड़े से बड़े ऐसे शख्स को जिसको दुनिया माफ नहीं कर सकती, मेरा यीशु से माफ करने की कुदरत रखता है। ये पत्थर चला उठते कि माफी यीशु के पास। कभी कभी हम माफ करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन यीशु क्या लिखा हुआ है 103 ज़बूर में, उसने हमारे गुनाह इतने दूर कर दिए हैं जैसे पूरब से पश्चिम दूर है। यानी हम लोग याद रखते हैं पर खुदा गुनाहों को क्या कर देता है? दूर कर देता है। क्यों दूर कर देता है खुदा? क्योंकि खुदा के अंदर ये माफ़ करने की क्या है। आपको पता है मैं 2-3 दिन के लिए इस्लामाबाद में एक बड़ा सेमिनार था, वहाँ अमेज़न के जंगलों के अंदर जो है एक मिशनरी आया हुआ था। अब उसकी उम्र शायद 84 या 85 बरस थी और उसका बेटा भी उसके साथ खिदमत करता था, वो भी शायद जो है वो 60 से ऊपर का था। तो वो उनके साथ कुछ बेटियां, जवान बेटियां आई हुई थी जो उन जंगलों में खुदावंद की खिदमत करती थी। और हैरान थे हम कि क्या, क्योंकि जंगल उन अमेज़न के जंगलों में वो लोग हैं जो अभी पूरे तौर पर जो हैं वो इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं हैं, और वो जंगली लोग हैं, उनमें उन्होंने खिदमत जो है वो शुरू की। बड़ी गवाहियाँ उन्होंने सुनाई। और मैं आपको सचमुच बताऊं, कई दफ़ा जब वो बातें करते थे तो अपना आप बड़ा ही छोटा लगता था कि खुदा की कुदरत, खुदा की। उन्होंने एक कहानी बताई जिस पर मैं बड़ा रोया वहाँ जो है, और मेरे दिल पर बड़ा असर हुआ। और अक्सर खादिम, बुज़ुर्ग खादिम थे, कोयटा से भी आए हुए थे, पूरे जो है वो पाकिस्तान से बुज़ुर्ग खादिम थे। तो हमें उन्होंने एक होटल में ठहराया हुआ था, तो हम इकट्ठे ही थे सारे। हम आपस में बातें करते थे कि यार क्या अभी इस दर्जे तक पहुँचे नहीं हैं। हुआ ये, उसने कहानी ये बताई कि एक खादिम, कोई उनका जानने वाला खादिम है, उसके चर्च में एक औरत आती थी। और वो औरत इस तरह की थी कि वो चर्च उसने ज़रूर आना पर ज़िंदगी में हर किस्म का गुनाह रखना। नशा वो करती थी, 2 नंबर वो औरत थी, चीज़ें उसके साथ ठीक नहीं थी, झूठ फरेब। लेकिन जब भी उसने चर्च में आना है उसने क्या करना है? अब पास्टर एक कैसा होता है कि उसकी नज़र में कोई कैसा भी क्यों ना हो, उसने सबसे क्या करनी है? मोहब्बत करनी है। लोग ये बातें करते थे कि पास्टर साहब नू भी पहले पाई नू पता ही नहीं हो कि कौन ही औरत कैसी है, जिसको जो है जैसे यीशु पर भी उन्होंने कहा कि इनको अगर पता होता तो कौन सी औरत क्या करती है? छूती है। तो वो ऐसे करते करते उसके साल गुजरे। एक दिन वो किसी जगह पर उसने दोस्तों को लेकर वहाँ बहुत ज़्यादा ड्रिंक की, इतना ज़्यादा उसने नशा कर लिया। वो दोस्तों नशा नुशा करके भागे तो ये औरत वहाँ रह गई। जब इसको उन्होंने पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि इतना बड़ा बिल तेरा जो है वो बार का बन गया है और तूने ये बिल क्या करना है? पे करना है। तो कौन बिल पे करेगा? उसने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो उसने कहा भी तूने इतना कुछ खवा लिया, मंगवा लिया, सब कुछ, तो बिल कौन पे करेगा? उसने कहा मेरा पादरी साहब बिल पे करेगा।
انہوں نے کہا کہ آپ کو آپ کے پادری صاحب کا فون کا پتہ ہے؟ آندھی ہاں۔ انہوں نے ان کا نمبر ملایا پادری صاحب۔ پادری صاحب سوئے ہوئے تھے، رات کے شاید 2 بجے ہوئے تھے۔ اس نے فون اٹھایا اس بہن کا، اور وہاں جو ہے انہوں نے کہا کہ بھی یہاں پر اس نام کی ایسی بہن ہے، اس نے اتنی شراب خود لوگوں کو پلائی ہے، اور یہ جو ہے وہ اپنا اتنا اس پر بل ہے، تو یہ کہتی ہے کہ میرا پادری بل ادا کرے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اور اس کی بیوی جو ہے وہ بیڈ پر سوئے ہوئے تھے، تو اس نے کی بیوی نے پوچھا بھی کس کا فون ہے؟ اس نے کہا وہ فلاں بہن کا جو ہے پتہ تے انہوں بھی سی، جڑا بندہ مشہور ہوندا ہے پھر مشہور ہوندا ہی ہے۔ وہ اس نے کہا تو کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ وہ فلانی جگہ پھنس گئی ہے، تو اس کا بل وہ کہتی ہے میرا پے کریں۔ تو اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ آپ اس کا بل ادا کریں گے؟ تو کہتا ہے اب میں انہیں ادا کرنا ہی پڑے گا، میں کیا کروں؟ تو وہ کہتی ہے کہ اس کی بیوی غصے میں اس نے چادر لائی تھی، وہ سو گئی۔ اس نے کہا جا کرنا ہے تو کر دا۔ پھر وہ اٹھا بیچارہ رات کے 2 بجے، اور اس نے جا کر اس شراب خانے میں اس کا بل جو ہے پے کر کے اس بہن کو وہاں سے چھڑا لیا۔ جب اس نے چھڑا کر اس کو لے آئی، اب پادری صاحب کو پتہ تھا کہ میرے لوگ مجھے قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو کہیں گے کہ چندوں کا پیسہ تھا، تو اس نے کہاں بھر دیا ہے؟ شراب خانے میں بھر دیا ہے۔ پادری صاحب کو بھی تو چندے ہی ملتے ہیں نا، کہاں سے اس کے پاس پیسے آتے ہیں؟ تو لوگ اس سے جینے نہیں دیں گے، تو اور بڑا اس کے لیے مشکل تھا یہ کرنا۔ اس کو پتہ تھا اب لوگ جو ہے سنڈے کے دن مجھے آنکھیں بھی نکالیں گے، مجھے اس طرح کے دیکھیں گے۔ لیکن ہوا کیا کہ وہ چرچ لگا، وہ بہن بھی آئی۔ اس بہن نے آ کر کہا کہ آج میں چرچ میں گواہی سنانا چاہتی ہوں۔ وہ آئی، جو آپ کو پتا ساری نظروں میں جب ایسا کوئی بندہ ہوتا ہے تو انہوں لوگ ہی سوچتے ہیں کہ یہ کیا گواہی سنائے گی، کیا یہ گی؟ اس نے گواہی یہ سنائی کہ اس پادری صاحب نے بڑے لیکچر دیے ہیں، بڑا کلام سنایا ہے، بہت کچھ ہوا ہے، میرے دل پر کبھی اثر نہیں ہوا، لیکن جب سے اس نے شراب کھانے کا میرا بل دیا ہے، میری زندگی بدل کر رہ گئی ہے۔ آج کے بعد میں نے اپنی زندگی یسوع کو دے دی۔ وہاں خادم کئی منٹ روتے رہے کہ یار کہاں سے ایسا دل جو ہے انسان لائے، کسی میں چھوٹا سا گناہ دیکھ کر ہم تو اس پر باتیں بنانے میں کیا ہوتی ہیں۔ لیکن میں آج یہ بھی کہوں، ہمارے لیکچر اتنا اثر نہیں کرتے جتنی ہماری محبت کسی کے لیے کیا کرتی ہے، اثر کرتی ہے۔ کبھی کبھی ہمیں ایسی محبت شو کرنی پڑتی ہے، اور اس لیول پر بھی آنا پڑتا ہے کہ جہاں کوئی آ نہیں سکتا۔ اب مجھے بتائیں کہ جیزس کے لیے کتنا مشکل تھا، آج تو پڑھ کر ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ کیا یسوع کی مخالفت نہیں بڑھ سکتی؟ یسوع کو صلیب پر جانے کے لیے یہ باتیں کافی نہیں تھی کہ موسیٰ کی شریعت میں یہ لکھا ہوا ہے ایسی عورتوں کو کیا کر دیا جائے، سنسار کر دیا جائے؟ لیکن یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ جو بے گناہ ہے اس کو پتھر مارے، اور پھر خود بھی اس نے کہا آئے بیٹی میں بھی، حالانکہ وہ بے گناہ تھا، پتھر مار۔ اس نے کہا میں بھی تیرے ذمہ یہ گناہ نہیں لگاتا، آگے سے کیا نہ کرنا۔ اگر یہ پتھر کو زبان مل جاتی تو پھر وہ کیا زبان ہوتی؟ وہ یہ کہتی دنیا کا کوئی شخص تو معاف کرے یا نہ کرے، لیکن یسوع کے پاس آ کر ہر شخص کو معافی مل سکتی۔ آمین۔ اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے، کوئی پاپی ہو، کچھ ہو، کوئی کتنا بڑا گرا ہوا ہو، جس کے بارے میں کوئی بندہ یہ رائے نہ رکھے کہ یہ بندہ بدل سکتا ہے، یسوع اس کو معاف کرنے پر کیا ہے؟ کیا ہے؟ تو کاش ہم اس نظر سے ایک دوسرے کو دیکھیں کہ کبھی یہ بھی کیا ہو جائے گا، بدل جائے گا۔ اگر کسی میں کمی کمزوری بھی ہو تو کیا کرے گا؟ کبھی کیا ہو جائے گا؟
بدل جائے گا اور آپ کی محبت ایک دوسرے کو بدلنے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ ایمان محبت کی روح سے کیا پیدا کرتا ہے؟ اثر پیدا کرتا ہے۔ اس لیے اگر یہ پتھر چلا اٹھتے تو یسوع مسیح کی معافی کا ایک بہت بڑا، پھر نہ صرف یسوع مسیح کی زندگی میں یہ پتھر یہاں پر ہے، اگر لوکا کی انجیل کا 11واں باب پڑھا جائے، لازر کی کہانی میں جہاں مرتھا، مریم اور لازر کے گھر میں یسوع اکثر جاتا ہے، وہاں خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جب یسوع وہاں گیا، اس نے اسے دیکھا اور اسے کہا کہ کہاں اس کو رکھا ہے؟ انہوں نے کہا قبر میں رکھے ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں؟ سارے میرے ساتھ رہیے، کتنے دن؟ 4 دن ہو گئے ہیں۔ ساتھ انہوں نے کہا اب اس میں کیا آتی ہے؟ بدبو بھی آتی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو کہہ رہے تھے کہ اب اس میں بدبو آتی ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب ایسا ہو نہیں سکتا۔ لیکن 41ویں آیت میں لکھا ہے پس انہوں نے اس پتھر کو ہٹا دیا، کیونکہ یسوع نے کہا تھا کہ اگر تو ایمان رکھے گی تو خدا کا، تو پتھر کو کیا کیا؟ ہٹایا گیا، اور یسوع مسیح نے کہا اے لازر قبر سے کیا آ جا، باہر آ جا۔ اس کہانی سے آپ واقف ہے۔ اگر اس پتھر کو خدا جو ہے وہ زبان دے دیتا، یہ پتھر کو کیا مل جاتی بچوں؟ کیا مل جاتی؟ زبان مل جاتی۔ تو یہ پتھر یہ ضرور گواہی دیتا کہ خدا جو قدرت والا ہے وہ ہر صورتحال کو بدلنے کی توفیق رکھتا ہے۔ آمین آمین۔ یہ وہ خدا ہے جس پر جہنم کے دروازے غالب نہیں آتے، اور اس میں یہ گواہی دیتا پتھر کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ گواہی یہ دیتا کہ لازر جو 4 دن کا مردہ تھا، 4 دن قبر میں پڑا ہوا تھا، یہ پتھر گواہی دیتا یسوع کی ایک ہی آواز سے یہ مردہ باہر آ گیا۔ آمین۔ اس لیے یسوع نے کہا تھا اگر یہ چپ رہیں گے تو پتھر کیا کریں گے؟ تو آج شکر کرو سانو خدا نے چن لیا، نہیں تو یہ پتھر چلاؤں دے تو ان کے پاس بڑی کیا ہونی تھی؟ گواہی ہونی تھی۔ پتھر نے کہنا سی میں خود قبر تے میں تے انہوں ٹکیاس، او بھائی میں ہی نہیں، وہ مینوں پیچھے کیتا ہی تے خدا دی قدرت قبر میں ظاہر ہوئی ہے، اور قبر کا دروازہ کھل گیا ہے، اور لازر مردوں میں سے جی۔ تو یہ پتھروں کو زبان مل جاتی تو یہ کیا ہوتا؟ اور خداوند کا کلام کہتا ہے، آگے بڑھنے سے ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، میں بہت زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، لیکن یاد رہے جب یسوع مسیح زمین پر تھے تو آپ کو پتہ ہے لوکا کی انجیل کے 22ویں باب میں، گھر جا کر اس کو پڑھنا، 22ویں باب میں لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں، 22ویں باب کے اندر لکھا ہے یسوع مسیح ایک پتھر کا ٹپا جو ہے وہ آگے بڑھے اور جھک کر کیا کی؟ تو یہاں بھی کس کا ذکر ہے؟ کیا لکھا ہے؟ پتھر کے ٹپا کیا کیا ہے؟ گھٹنے ٹیک پڑھ دیجیے آیت ذرا، 41ویں آیت جی۔ اور وہ ان سے بامشکل الگ ہو کر کوئی پتھر کا ٹپا آگے بڑھا اور گھٹنے ٹیک کر یوں دعا کرنے لگا کہ اے باپ اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے۔ تو کیا یہاں لفظ لکھا ہے؟ پتھر کا۔ تو یسوع مسیح کی زندگی میں پتھروں کی اہمیت خداوند کا کلام کہتا ہے یہ جو پتھر ہے یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ یاد رہے گتسمنی میں صرف دعا نہیں تھی یسوع مسیح کی، بلکہ جنگ تھی۔ کیا تھی؟
और यसु मसीह का पसीना गोया खून की बूंदें। सानू तो डर है ना कि बाहर निकले तो की आ जाएगा, पसीना आ जाएगा, पर यसु नासरी का खून किस शक्ल में आ रहा था? शराने फट गई उसकी, प्रेशर इतना था खुदावंद की हुजूरी में। और खुदावंद का कलाम ये कहते हैं कि उसका पसीना खून की बूंदे। और जो वाला लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो लफ्ज़ होता है दर्द ज़े के लिए। ऐसा दर्द जो औरत को बच्चा जनने के लिए लगते हैं। और कहा जाता है कि ज़िंदगी में अगर इंसानी तबीयत में कोई सबसे ज़्यादा दुख है या दर्द है, क्योंकि उसका तल्लक जो है वो लहरों की शक्ल में होता है। जब आप मेडिकल पढ़ते हैं तो वो औरत को लहरों की शक्ल में होता है, जैसे उसकी वेव्स उठती हैं, तो वो जो नसों में में चीज़ों में जो है सरायत करता है, और ऐसे औरत जो है ऐसे मुश्किल में से वो गुजरती है, उसको कहते हैं दर्द ज़े। या मेडिकल ये बताती है कि उसके अलावा जो इंसानी ज़िंदगी में बड़ी पेन होती है वो गुर्दे का दर्द है। उसके बाद किसका दर्द है? गुर्दे का दर्द है। खुदा ना करे किसी को ये किडनी का पेन हो, ये की भी बहुत ज़्यादा जो है वो। लेकिन यीशु मसीह का दर्द कोड़े लगने से पहले, ताज पहनने से पहले, सलीब उठाने से पहले, पसली में नेज़ा बनने से पहले जो उसका सही दुख था, उसको दर्द ज़े लगे हुए थे। और वो वहाँ पर जो है वो दुख और मुश्किल की हालत में था। और खुदावंद का कलाम ये कहते हैं कि अगर यीशु मसीह ने पत्थर में जो था तो ये पत्थर जाहिर करता कि यीशु मसीह ने एक करब की हालत में मेरे और आपके लिए वो जान देने के लिए क्या हैं? तैयार हैं। और मेरी और आपकी खातिर उन्होंने क्या लड़ी है? जंग लड़ी है। कभी कभी हम समझते हैं कि, सुनिए ये गौर से पॉइंट, कभी कभी हम समझते हैं जब आप दुख में हैं, परेशानी में हैं, बुरे हालात में हैं, तो खुदावंद यीशु की आपको कोई फिक्र नहीं है। यीशु खुद भी आपकी खातिर ऐसी दर्द से मुश्किल हालात से, प्रॉब्लम से क्या किया है? वो गुजरा है। और कहा जाता है अगर इन पत्थरों को ज़बान मिल जाती, इस पत्थर को क्या मिल जाती? ज़बान मिल जाती, तो वो कहते यीशु मसीह ने जो है दुख के साथ हमारे लिए जंग जीत ली। आमीन, आमीन। ना सिर्फ ये, थोड़ा सा आगे बढ़े तो कलवरी के पत्थरों को याद करें। किनको? जिस पर उन्होंने जान दी थी वो क्या था? पहाड़, वो पत्थर थे। इसका मतलब है वो हम वहाँ से वो पत्थर चला उठते, यीशु मेरी खातिर मुआ और क्या हुआ है? फातेह हुआ है। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ ताकि हम आगे बढ़ें। आपको याद होगा जब यीशु मसीह मर गए, उन्हें दफनाया गया और फिर उनकी कब्र पर क्या रख दिया गया? पत्थर रख दिया। क्या रख दिया गया? पत्थर रख दिया गया। और ये पत्थर सिर्फ नहीं रखा था, इस पत्थर पर क्या लगा दी गई थी? मोहरें लगा दी गई। फिर पत्थर ही नहीं रखा गया, मोहरें ही नहीं लगाई गई, प्यारे भी लगाए गए। हमारे प्रिंसिपल लियाकत अहमद कैसर कहते हैं यार क्या यीशु नासरी है, क्या दी ताकत है कि है मुर्दा पिया है ते फिर भी लोगों को फिक्र पई है। कभी मुर्दियां की भी रखवाली किहने की है? कभी क्या वो ये रहे थे इनू कोई ले ना जावे, लेकिन पिछे डर की सी? इन्हें मुर्दियां चो जी उठना चो, तो क्या लगाए? प्यारे लगाए। और यीशु अपने कहे के मुताबिक मुर्दों में से क्या किया? जी उठा। किसी शख्स ने ये कहा, उसने कहा ये पत्थर 3 दिन का गवाह था। कितने दिनों का? कितने? वो कहता हाँ यीशु नासरी 3 दिन कब्र में रहा और मैं सामने था, मैंने देखा। फिर ये पत्थर ये भी गवाही देता, ओ जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो फरिश्ते गिर गए। पहरेदार
گر گئے اور یہ گواہی دیتا کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے قبر کا سینہ چاک کیا ہو، جو قبر سے باہر آ گیا ہو۔ یہ ایک واحد ہستی ہے جس کا نام یسوع ہے، جس نے قبر کا سینہ چاک کر دیا ہے۔ یہ پتھر چلا اٹھتا اور یہ پتھر شور ڈالتا۔ یہ یسوع کہہ رہا تھا کہ اگر تم خاموش رہو گے تو پتھر چلا اٹھیں گے، اور حالے پتھر ختم نہیں جو ہے پتھر، کیونکہ میں نے کہا یسوع کی زندگی میں پتھروں کی بڑی کیا تھی، اہمیت تھی۔ پھر یہ پتھر جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اور وہ زندہ ہو گیا، 40 دن تک یا سب کو نظر آتا رہا، پھر کیا ہوا؟ پھر وہ آسمان پر جانے لگا۔ تو کہاں کھڑا تھا؟ زیتون کے پہاڑ پر۔ وہ کہاں کیا تھے؟ پتھر۔ وہ پتھر اگر زبان ان کو مل جائے، وہ پتھر یہ کہیں یسوع پھر دنیا میں آئے گا، وہ آنے والا ہے۔ یہ پتھر یہ جواب دیتے اگر ان پتھروں کو زبان مل جاتی۔ اس لیے میں آج میسج کیا دینا چاہتا ہوں، اگر خدا نے آپ کو زبان دی ہے تو بولا کریں، نعرے لگایا کریں، شکر گزاری کیا کریں، ستائش کیا کریں، گواہی دیا کریں، ستائش کیا کریں، اور صرف کوائر میں کھڑے ہو کر نہیں، ہر شخص خدا کی حضوری میں وہ کرے۔ میں کئی چرچز میں جاتا ہوں، میں بچیوں کو دیکھتا ہوں، وہ ایسی، وہ جب میں ان کو پوچھتا ہوں آپ کی تعلیم کیا ہے، میں ڈاکٹر ہوں۔ میں کیوں تسی ڈاکٹر ہو کہ نہ خدا دی حضوری جھوم رہے؟ مجھے کہ میری ڈاکٹری کیا اس کی حضوری میں ہے۔ ایک بندی ہے وہ ہمارے یہاں پر بھی آتی ہے جمعرات کی عبارت میں، تو وہ کہتے ہیں میں فلاں کالج میں پروفیسر ہوں۔ تو میں نے کہا جب تو خدا کی حضوری میں جھومتی ہے تو تیری پروفیسری تو نظر نہیں آتی۔ کہتی ہو سوٹ تینوں پروفیسری نے جنہوں یسوع مل جائے انہوں اور کی چاہیے۔ میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اپنا یہ نہیں انج کھلا کے ہوگا، کھل کے خدا دی پرستش کریا کرو، نعرے مارا کرو، شکر گزاری کیا کرو، ستائش کیا کرو، کیونکہ دنیا میں اگر سب کچھ بھی آپ کے پاس ہو، ایک گناہ بھی آپ کوئی معاف نہیں آپ کا کر سکتا۔ دنیا کی ساری دولت آپ کے پاس ہو، ایک گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ آپ دنیا کے کسی بڑے ملک میں چلے جائیں، ایک گناہ جو کہ آن لائن ہوتا ہے، میں کئی باتیں کہنے سے گریز کرتا ہوں۔ کبھی آپ سوچیں، میرا تو باہر کی دنیا سے رابطہ رہتا ہے، کئی ہمارے لوگ، ابھی کل ہی کوئی بندہ مجھے کہہ رہا تھا پائی جی جنہ سی امریکہ چ تنگ جو نا، میں کہہ ہے امریکہ والے بھی تنگ نے، ساری فیملی چلی گئی، باپ چلا گیا ہے، ماں چلی گئی ہے، بچے چلے گئے ہیں، اور ہرے کہندے پائی جی بس ہی جن امریکہ، میں کہہ ہے اتنے تو سارا بندہ کتنے بھجنا چاہتا۔ میں کہوں آپ واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو میں ابھی سویا ہی تھا جب اس کا فون آیا، تو میں کہا کہ میں کو غلط سنن دے ہے۔ میں نے کہا واقعی؟ کہتا ہاں۔ پتہ کیا چلا کہ شراب نوشی ہے، چیزیں ہیں، اور اس چیزوں نے پاگل کیا ہوا ہے انسانوں کو۔ کئی چیزیں جو ہوتی ہے زیادہ جو برکت ہو جانی ہے، یہ بھی کبھی کبھی انسان کو کیا کرتی ہے، خراب کرتی ہے۔ لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر خدا نے، کتنوں کو خدا نے زبان دی، گایا کرے خدا کی حضوری میں دل سے بچ۔ آپ اگر میں کہتا بھی ہوں تو میرے پیچھے بھی یہ محبت ہوتی ہے کہ آپ خداوند میں اتنے گہرے ہو جائیں اور آپ کو اتنی برکتیں نہ ملیں، اتنی برکتیں نہ ملیں، خدا آپ کو اتنی برکتیں دے۔ باقی آپ میرے ہی ہیں، کہاں آپ نے جانا ہے، لیکن میں کہنے کا میرا کیا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کیا پائیں، برکت پائیں۔ اب اگر آپ گیت گائیں، نعرے لگاؤ، اور پتہ لگ جائے کھڑے ہو کے کہ کوئی نعرہ لاؤندا بھی ہے کہ نہیں لاؤندا، پھر ہم بیٹھیں گے، ہدیہ لیں گے، اور پھر آپ کہیں گے آج کا دن کو 10 منٹ زیادہ۔ میں نے ابھی جیسے عبادت ختم ہوئی تو میں نے پنجاب جانا ہے، 2 بجے کی گاڑی پہ بھی جانا ہے، اور لیکن میں چاہتا ہوں آئیں خداوند کی حضوری میں کھڑے ہو جائیں اور گیت گائیں گے، نعرے لگاؤ اور گاؤ رے جھنڈا مشی کا